وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 سے بیان ہے۔ اور تمہارے گرد بعض اعرابی، دیہاتی اور بدوی منافق ہیں، جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ بعض اعرابی اور دیہاتی ایسی ہیں جو منافقوں میں سے ہیں، اور بعض دیہاتی ایسی ہیں جو منافقوں میں سے نہیں ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اب پھر دوبارہ ذکر ہوا تمہارے گرد بعض اعرابی، جن سے دیہاتی ہیں، بدوی ہیں، اعرابی ہیں، وہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض اہل مدینہ بھی منافق ہیں، بعض اہل مدینہ بھی منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق پر ڈٹ چکی ہیں۔ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، 2 مرتبہ۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اب 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے ان سے۔ اب اصل میں مردو معنی ہے پختہ ہو جانا کسی چیز کا، یعنی اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن یعنی نفاق کی جڑیں، منافقت کی جڑیں جن کے دلوں میں گہری چلی گئی ہیں، اور ان کے تائب ہونے کی، یعنی اب ان کے توبہ کرنے کی کہ وہ کوئی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، اب کوئی توقع نہیں ہے۔ اتنی گہری منافقت کی جڑیں ان کے دلوں کے اندر نیچے جا چکی ہیں، پیوست ہو چکی ہیں کہ اب وہ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، اب اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اتنے زیادہ وہ منافقت کے اندر گر چکی ہیں، اپنی ان نافرمانیوں اور جو سازشیں وہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق کرتے ہیں، یعنی وہ اتنے ماہر منافق ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ان کی منافقت کی جڑیں ان کے اندر پیوست ہو چکی ہیں، بہت گہری نیچے جا چکی ہیں، بلکہ وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ اپنی جو باطن کی جو ان کی گندگی ہے، یا اپنے اندر کی جو ان کی خباثت ہے، وہ اپنی اس منافقت کو کسی کے اوپر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ وہ ایسے منافق ہیں، ایسے منافق جو ان سے کوئی بڑے سے بڑا عقل مند زیرک انسان بھی جو ہے، یہ کمبخت ایسے منافق ہیں کہ یہ اپنی منافقت کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، نہ صحابہ کرام کو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرما دیا، اور حضور نے منافقوں کو جان لیا کہ منافق کون کون ہے۔ اور اس میں پہلے بھی وہ احادیث بیان کر چکا ہوں جس میں حضور نے فرمایا یہ منافق ہے، اس کو اٹھا دو، یہ منافق ہے، اس کو اٹھا دو، یہ فلاں منافق ہے، اس کو اٹھا دو۔
وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ نے حضور کو علم دیا، مگر یہ ایسے منافق ہیں کہ یہ اپنی خباثت اور اپنی اندر کی جو سازشیں ہیں اور اپنی جو اندر کی حقیقت ہے، جو بد ان کا باطن ہے، یہ اس کو کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کے اندر بیٹھتی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں یہ منافق ہیں، اندر بیٹھتی ہیں، صحابہ کرام کا بھیس بدل کر بیٹھتی ہیں، لگتا ہے ایسے جیسے صحابہ کرام میں سے ہیں، مگر یہ منافق ہیں، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جون سے۔ اسی لیے ایک حدیث آئے گی جس کو سن کر آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا، یہ کیا فرمایا۔ تو کوئی بڑے سے بڑا بھی زیرک جو ہے وہ اس پر اطلاع نہیں پا سکتا، اس کو وہ مطلع نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں پتہ چلتا۔ اور آپ بھی اپنے نفس کی صفائی اور فراست کی تیزی کے باوجود انہیں نہیں پہچان سکتے اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر آپ بھی انہیں نہیں پہچان سکتے، محبوب نہیں پہچان سکتے۔ ہاں، اللہ آپ کو ان کے متعلق بتا دیتا ہے، اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، تو آپ نے ان کو جان لیا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ ورنہ وہ اتنے چالاک، اتنے مکار اور اتنے بے ایمان ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ وہ آپ کے اندر سے ہیں، آپ کے اندر سے ہیں، آپ بھی نہیں پہچان سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے ان کی یہ جو سازشیں، یہ جو ان کی فریب بازی، یہ جو فراڈ بازی، یہ جو منافقت، یہ جو ان کی بد باطنی اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ تو کیا فرمایا؟ لا تعلمہم، آپ بھی نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ان کو ہم جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، اور انہیں 2 عذاب دیے جائیں گے، 2 عذاب دیے جائیں محبوب، ان کو 2 عذاب دیے جائیں گے۔ پہلا عذاب تو یہ کہ انہیں رسوا کیا گیا، ان منافقوں کو جون سا رسوا کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، پچھلے چند لیکچرز پیچھے چلے جائیں آپ، کیونکہ پچھلے بے شمار جو رکوع ہیں وہ منافقوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور درجنوں آیات سے تقریباً پیچھے 50 60 70 80 آیات سے تقریباً کم و بیش منافقوں کا ہی ذکر چلتا چلا آ رہا ہے۔ منافقوں کی کم و بیش اللہ نے ہر قسم یہاں پر بیان کر دی، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی سازشیں، ان کی نافرمانیاں، ان کے انداز۔ بعض منافق نہ دینے والوں میں سے تھے، بعض منافق دینے والوں میں سے تھے، وہ حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے اس غرض سے کہ یہ نہ پتہ چلے کہ ہم منافق ہیں۔ اللہ نے ان کے انداز، ان کی کیفیات، ان کی فریب کاریاں، ان کی سازشیں، ان کے طریقے سارے بڑی تفصیل سے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں منافقوں کے متعلق جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا فلاں اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، یعنی تم منافق ہو، نکلو یہاں سے، اور اے فلاں تم بھی اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے، تم بھی منافق ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نام لے کر نکال دیا، تو ان کو رسوا کیا، تو پہلا عذاب تو یہ ہے ان منافقوں کے، یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ان کو 2 بار عذاب دیا جائے گا، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 بار، سنعذبہم مرتین، ہم ان عذاب دیں گے انہیں 2 بار۔ پہلا عذاب تو یہ تھا کہ ان کو رسوا کر دیا گیا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ 100 250 یا 500 بندے کے اندر انہیں کہا جائے اٹھو تم منافق ہو، نکل جاؤ، دفع ہو جائے یہاں سے، تم منافق ہو، جبکہ انہوں نے بھیس بدلا ہو آپ ہی کے لوگوں کا جنس کا۔ تو حضور نے فرمایا تم بھی نکل جاؤ، اور ان کو رسوا کیا۔ تو یہ وہ پہلا عذاب تھا۔ اور دوسرا عذاب جو ان کو قبر میں حاصل ہوگا، سنعذبہم مرتین، یعنی انہیں عذاب ہوگا 2 بار،
اور پھر ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اس کے بعد بڑے عذاب کی طرف۔ ابھی تو دو عذاب یہ ہیں، ایک قبر کا اور ایک جو ان کو محفلوں کے اندر رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا، اور اب جب وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے جن سے، تو تم بھی نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو۔ تو یہ پہلا عذاب تھا، اور دوسرا عذاب قبر میں ہوگا۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو ان منافقوں کا علم دے دیا تھا۔ معلوم جب حضور نے کہہ کر اٹھایا کہ اس منافق کو اٹھاؤ، اس منافق کو اٹھاؤ، یہ جو اوپر سے با ادب ہے یہ اندر سے بے ادب اور گستاخ ہے، اور یہ جو اوپر سے ہمارے ساتھ فرما بردار ہے یہ اندر سے نافرمان ہے، اور ان کی سازشیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا علم دے دیا تھا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن بھرے مجمع کے اندر حضور نے فرمایا تم بھی نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو، تم بھی نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو، تم بھی نکل جاؤ، تم بھی نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو جن سے۔ تو اب یہ جو فرمایا گیا کہ لا تعلمہم، یعنی تم نہیں جانتے، نحن نعلم، آپ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں جن سے۔ تو یہ یہاں جو جس علم کی نفی کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر خود بخود انہیں نہیں جانتے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم ہے وہ سارے کا سارا علم اللہ کا عطا کرتا ہے۔ حضور نے جتنی بھی غیب کی خبریں دی وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے وہ علم حضور کو عطا فرمایا، اللہ نے وہ غیب کی باتیں حضور کو بتائیں تو حضور آگے ہمیں بتاتے ہیں۔ یعنی ان دونوں عذابوں کے بعد ایک تو جو ان کو رسوا کیا گیا بھری محفل اور مجلس کے اندر، اس مجمع کے اندر، دوسرا جو قبر کا عذاب، اور تیسرا جو ان سے ان دونوں عذابوں کے بعد ایک ایسا عذاب شروع ہونے والا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے ان منافقوں کا، جن سا وہ جو عذاب ہے جن سے۔ تو اصل چیز امام ابو شیخ نے ابن زید سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ان کو مال اور اولاد کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اور دوسری بار ان کو مصائب میں مبتلا کیا جائے گا اپنے اپنے اقوال میں۔ مگر اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک بار ان کی جو رسوائی کی گئی، اور دوسری بار قبر کا عذاب، اور اس کے بعد دائمی عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جن سے اس عذاب کا مزہ چکو۔ اور ایک قول امام طبرانی، امام ابن ابی حاتم وغیرہ کہ ایک مرتبہ ان کی دنیا میں رسوائی اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور دوسری مرتبہ عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ بے شمار اس کے اندر۔ تو حافظ ابن کثیر نے بھی، انہوں نے بھی منافقوں کے علم کے متعلق انہوں نے بھی دو حدیثیں ذکر کی، حافظ ابن کثیر نے، کہ امام احمد کی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ مکرمہ کی عبادت کا کوئی اجر نہیں ملے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں جو ہماری عبادت تھی اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو تمہاری عبادتوں کے اجر ملیں گے خواہ تم لومڑی کے سوراخ میں ہو، تم کسی سوراخ میں بھی وہاں پر بھی جو تم نے عمل کیا ہے نیک، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول کے قریب اپنا سر کر کے کان لگا کر سنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں منافقین بھی ہیں، میرے اصحاب میں منافقین بھی ہیں۔ مگر اس کا مفسرین نے، محدثین نے، انہوں نے اس کی کیا آگے جسٹیفیکیشن دی کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ پر بعض منافقین منکشف ہو گئے تھے، آپ کو ان سے مطلع کر دیا گیا تھا، آپ کو ان کی خبر دے دی گئی تھی کہ یہ منافق ہیں۔ یعنی حضور نے صحابہ کرام، ایک میں آپ سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں منافقین بھی ہیں،
یعنی منافق بیٹھے تو ان کے اندر ہی ہوتے تھے، صحابہ کرام کا بھیس بدل کے تھے. یہ نہیں ہے کہ میرے صحابہ میں بھی منافقین ہیں، نہیں، ہاں میرے اصحاب میں منافقین بھی ہیں. ایک جماعت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، ان کے اندر ہی وہ بھی بیٹھی ہیں. حضور نے اشارتاً فرما دیا میرے صحاب میں منافقین بھی ہیں، ان میں منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے ہیں. تو حضور کے اوپر آپ فرماتے ہیں آپ پر بعض منافقین منکشف ہو گئے تھے، اور وہ لوگ جو ادھر ادھر کی افواہیں اڑاتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14-15 معین منافقوں کا علم عطا فرمایا تھا. اب یہ حضور کے ہر صحابی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اپنا معاملہ تھا. پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی، کون سا وقت تھا، کون سا موج کا وقت تھا. حضور موج میں آئے، حضرت حذیفہ کو ساری بات بتا دی کہ یہ جو فرض کر لو کہ جو آج کی مجلس تھی اس میں یہ 14 بندے جو ہیں، یہ بھی نام، اس کا بھی نام بتا دیا، تیسرے کا بھی نام بتا دیا، چوتھے کا بھی نام، پانچویں کا بھی نام بتا دیا. 14 یا 15 محدثین فرماتے ہیں منافق ایسے تھے جن کا حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا کہ حذیفہ یہ صحابہ میں سے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ میرے اصحاب میں سے نہیں ہیں. بیٹھے یعنی بیٹھے میرے اصحاب میں ہوئے ہیں. تو حضور نے اشارتاً بتا دیا میرے اصحاب میں منافقین بھی ہیں. تو علم تھا. تو امام ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ ایک شخص جس کا نام حرملہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا ایمان یہاں ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا ایمان کہاں ہے؟ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ایمان یہاں ہے اور نفاق یہاں ہے. یہ کہہ کر اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. یعنی زبان پر ایمان ہے اور دل میں کفر ہے، منافقت ہے. زبان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ایمان یہاں ہے، یعنی یہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں. نفاق کہاں ہے، منافقت کہاں ہے؟ وہ دل کے اندر ہے. پھر اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. تو اس نے یہ کہا، اور یعنی اس نے اللہ کا ذکر بہت کم کیا، یعنی اس کا انداز ایسا تھا. مگر اللہ کے رسول کی شان دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ پتہ نہیں، میں یہاں پر بھی یہی کہوں گا، پتہ نہیں وہ کون سا وقت تھا، حضور کس موج میں تھے. وہ تو کہہ رہا تھا کہ ایمان یہاں ہے اور نفاق یہاں ہے. یعنی ایمان زبان پر ہے اور منافقت اور کفر دل کے اندر ہے. یعنی اوپر سے مسلمان ہوں اور اندر سے کافر ہوں. مگر پتہ نہیں کون سا وہ وقت تھا موج کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت موج میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. حضور نے دعا کی، اے اللہ، یعنی اس نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کیا تھا اور دل کی طرف اشارہ کیا تھا. حضور نے فرمایا اللہ اس کی زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے، اور اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دے، اور اس کو میری محبت میں مبتلا کر دے، اس کو میری محبت عطا فرما دے، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کو اس کی بھی محبت عطا فرما دے، اور اس کا معاملہ یا اللہ خیر کی طرف فرما دے. بھئی وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعائے ضرر بھی تو فرما سکتے تھے یا نہیں؟ کوئی دعائے ضرر بھی تو فرما سکتے تھے، مگر حضور نے دعائے ضرر اس کے لیے دعائے خیر فرما دی. جب اس نے کہا کہ ایمان زبان کی طرف اشارہ کیا اور نفاق اور منافقت اس نے دل کی طرف اشارہ کیا. یعنی زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے ہم کافر ہیں. بظاہر ہم فرما بردار ہیں، حقیقت میں ہم نافرمان ہیں آپ کی. مگر وہ حضور کی رحمت کا دریا موج میں تھا. حضور نے فرمایا اللہ اس کی زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے، اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دے، اس کو میری محبت عطا فرما دے، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کو اس کی محبت عطا فرما دے، اور اس کا معاملہ خیر کی طرف فرما دے. اب وہ بولا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں منافقوں کا سردار تھا. آپ کی دعا کرنے سے پہلے میں منافقوں کا سردار تھا.
لوگوں کو نہیں پتا، یعنی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ میں منافقوں کا سردار، میں منافق نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تھا۔ اب جب غلامی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی حقیقت حضور کے سامنے اگل دی۔ یہ حضور کے سچے عاشقوں اور غلاموں کی شان تھی۔ تو میں اب جو منافق ہیں نا، اب میں ان کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا، کیونکہ میں تو سارے منافقوں کو جانتا ہوں، کیونکہ میں ان منافقوں کا سردار تھا۔ تو آپ نے فرمایا جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے حق میں بھی استغفار کریں گے، اور جو اصرار کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہاں تم کسی کا پردہ فاش نہ کرنا، نہ کرو ایسے، تم کسی کا پردہ فاش نہ کرو، یعنی جو بنا ہوا ہے اس کو وہ بنا رہنے دو، جب وقت ہوگا ضرورت سمجھی جائے گی تو بعض جگہوں پر میں نے بھی تو بتا ہی دیا نا، جہاں ضرورت تھی کہ یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں جن سے، تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد بعض اعرابی دیہاتی بدوی منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض اہل مدینہ وہ بھی منافق ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق پر ڈٹ چکے ہیں، لَا تَعْلَمَهُمْ نَحْنُ نَعْلَمَهُمْ، آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں تو ہم جانتے ہیں، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔